دار حرم اے شہنشاہ دی۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل بٹن کو ضرور دبائیں ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ مکرمہ کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اگر تاریخی حقائق مورخین ہمارے سامنے پیش نہ کرتے اور تحریری ثبوت اور تحریری دستاویز ہمارے پاس نہ ہوتے اور یوں ہی یہ معاملہ زبان در زبان چلتا رہتا، سینہ بسینہ چلتا رہتا، تو شاید انسان کو یقین نہیں آتا کہ آخر کیا انسان اتنا بھی بگڑ چکا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا کرتا تھا۔ لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ وہ قوم اتنی خطرناک اور اس قدر اجٹ قوم تھی کہ اللہ اکبر، ان کو سدھارنے کے حوالے سے یا ان کے سدھرنے کے حوالے سے کوئی آثار بظاہر نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قلیل سی مدت میں، بڑی تھوڑی سی مدت میں اس قوم کو سنوارا اور ان کے رخ کو پھیر دیا، ان کے رخ کو تبدیل کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر قلیل مدت کے اندر ان کے اندر انقلاب کیوں پیدا ہوا، ان کے اندر انقلاب کس طریقے سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان کو ایک فکر عطا کی تھی، اور اسی فکر کی وجہ سے جب ان کے دل کے اندر وہ فکر راسخ ہو گئی، وہ فکر ان کے اندر بیٹھ گئی، تو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا چلا گیا، ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی چلی گئی۔ آج بھی قوم کے حالات کو دیکھ کر، قوم کے جوانوں کی زندگی کو دیکھ کر، قوم کی صبح و شام کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ قوم کے بدلنے کے آثار نظر نہیں آتے، قوم کے تبدیل ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ گناہوں کا ماحول، یہ برائیوں کا ماحول، یہ بدکاریوں کا ماحول، معاشرے کے اندر گناہوں کی گندگی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کے تعفن کی وجہ سے ہر شریف النفس انسان پریشان ہے، ہر انسان بے چین اور بے قرار ہے۔ آخر گناہوں سے قوم کو کیسے بچایا جائے، قوم کو گناہوں سے کیسے باز رکھا جائے، آخر قوم کیسے بچے گی، قوم برائیوں سے محفوظ کیسے رہے گی؟ اس کے لیے ایک نسخہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا تھا، وہ ہے تصور آخرت، وہ ہے فکر آخرت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی قوم کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر جواب دہی کا تصور پیدا ہو جائے، جب کسی قوم کے اندر جواب دینے کے حوالے سے حس پیدا ہو جائے، تو پھر اس قوم کو سنوارنا آسان ہو جاتا ہے، وہ قوم سنورتی چلی جاتی ہے، اس قوم کے اندر انقلاب آتا چلا جاتا ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک سوال پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ کس کے متعلق حساب لیا جائے گا؟ تمہاری سماعتوں کے حوالے سے حساب لیا جائے گا، تمہاری بصارتوں کے حوالے سے حساب لیا جائے گا، جو تمہارے دل کے سوچ ہے، جو تمہارے دل کے پلاننگ ہے، جو تمہارے قلب کے جذبات ہے، اس سلسلے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جواب دینا ہے کس کی بارگاہ میں؟ سماعتوں کے حوالے سے، یعنی تمہارے
کان کے حوالے سے اللہ تم سے پوچھے گا, تمہاری آنکھ کے حوالے سے اللہ تم سے پوچھے گا, تمہارے دل کے جذبات کے حوالے سے اللہ تم سے پوچھے گا. اور آپ غور تو فرمائیں, پوچھنے والی ذات کس کی ہے, پوچھنے والا کون ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پوچھنے والی ذات خالق ارض و سما کی ہے, پوچھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میرا کریم فرمائے گا, میں نے تمہیں کان عطا کیے تھے, میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی تھی, میں نے تمہیں دل کے جذبات عطا کیے تھے, بتاؤ اس کو کہاں استعمال کیا, تم نے اس کو کہاں یوز کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ, یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے میرے بھائی موجود ہیں, مسلمانوں میرے بھائیوں, بتاؤ تو صحیح, رب کی بارگاہ میں جواب کیسے دے سکیں گے؟ دنیا کا امتحان لینے والا جب امتحان لیتا ہے تو ہم اس کو امتحان دینے سے ڈرتے ہیں, کہیں ناکام نہ کر دے, کہیں فیل نہ کر دے. لیکن دنیا کا امتحان لینے والا رشوت بھی لے کر پاس کر سکتا ہے, رشوت لے کر کامیاب کر سکتا ہے, اللہ اکبر, یا دھمکی کی وجہ سے کامیاب کر سکتا ہے, یا کسی اور وجہ سے کامیاب کر سکتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, خدا قادر و تیوم کی بارگاہ کے اندر ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کانوں کو کہاں استعمال کیا, آنکھوں کو کہاں استعمال کیا, زبان کو کہاں استعمال کیا, دل کے جذبات کو کہاں استعمال کیا؟ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کس رب کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر, جو بے نیاز ہے, جس کی ذات الصمد ہے. اللہ اکبر, اس دن جب میرا کریم تم سے سوال پوچھے گا تو اس دن کی کیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن کیسا دن ہوگا, اس دن کے حالات کیا ہوں گے, اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جواب لینے والا رب, حساب لینے والا رب جب انسانوں سے حساب لے رہا ہوگا تو قیامت کے اس میدان کے اندر نتیجے کے طور پر جہنم کو لایا جائے گا. اے اپنی راتوں کو نیک کے لیے صرف کرنے والوں, اپنی راتوں کو گناہوں کے لیے وقف کرنے والوں, اپنی جوانی کو ضائع کرنے والوں, اس دن کو یاد تو کرو, اس دن کا تصور تو کرو جس دن فرشتوں کی زبان کھلنے کے قابل نہیں ہوگی. فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. وہ فرشتے جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا, وہ فرشتے جو ہر وقت خدا کی مرضی کے مطابق لگے رہے. اللہ نے ان کو حالت رکوع میں کیا تو وہ آخری دم تک کے حالت رکوع میں رہے. اللہ نے ان کو حالت قیام میں کیا, وہ آخری دم تک حالت قیام میں رہے. اللہ نے ان کو حالت سجدہ میں کیا, آخری دم تک حالت سجدہ میں رہے. وہ فرشتے بھی خدا کی کے غضب کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, اس وقت جہنم لائی جائے گی. آقا کریم فرماتے ہیں جہنم لائی جائے گی تو ایک دو فرشتے نہیں بلکہ لاکھوں فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. جہنم کو کھینچ کر لایا جا رہا ہوگا. جہنم کے اندر روشنی نہیں ہے, جہنم کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے, جہنم کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا, عذاب ہی عذاب ہے, بدبو ہی بدبو ہے. جب جہنم کو آتا ہوا لوگ دیکھیں گے تو اس وقت لوگوں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. پتا ہے صرف اللہ اکبر میرے اور آپ کے جیسے گنہگار نہیں بلکہ علماء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. میرے اور آپ کے جیسے انسان نہیں بلکہ پڑھنے پڑھانے والوں کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. صرف میں اور آپ نہیں, پڑھنے پڑھانے والے نہیں, حفاظ اور علماء نہیں, قراء اور شیخ الحدیث نہیں. اللہ اکبر, میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا اس وقت تو نبیوں کی زبان پر بھی جہنم کو دیکھ کر کے نفسی نفسی ہوگا. حضرت آدم نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, حضرت ابراہیم نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, حضرت اسماعیل نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, حضرت موسیٰ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. کس موسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں؟ وہ موسیٰ جو خدا کی بارگاہ میں کلام کرنے کا شرف رکھتے ہیں, وہ موسیٰ اللہ پر جو کلیم ہے ان کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا. عیسیٰ روح اللہ کی زبان پر نفسی
ہوگا سوائے ایک ذات کے، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دن کی کیفیت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ اکبر، یہ چلنے والی زبان پر خدا مہر لگا دے گا، اور اللہ کی مہر لگے گی، اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ انسان تصور کرے گا، یہ وہ میرے اعضاء تھے، یہ تو میرے ہاتھ تھے، یہ تو میرے پیر تھے، یہ تو میری زبان تھی، یہ تو میری آنکھیں تھی، یہ تو میرے کان تھے، یہ تو میرے اعضاء تھے، یا اللہ کے جاسوس تھے، آج یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔